امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی معراج کروائی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کروائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کروائی۔ کیا کیا؟ ان کو آسمان اور زمین کے مشاہدات دکھا دیے، پڑھا دیے، سکھا دیے، سمجھا دیے، آبزرو کروا دیے، ان کے آبزرونس میں سب کچھ دے دیا۔ کیسے دیا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پتھر پر کھڑے ہیں، پتھر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ کو حکم ہوا، اے ابراہیم میرے خلیل ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے۔ آپ نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو زمین میں جو کچھ بھی تھا، زمین میں مخلوقات تھی، چرند پرند، ہر چیز جو تھی زمین میں ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک نظر دیکھنے سے ہی وہ دکھا دی، سب کچھ دیکھ لیا۔ پھر کہا اب آسمان کی طرف دیکھیے، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ آسمان کی طرف دیکھا، پیارے کیا نظر آتا ہے؟ اے رب جلیل مجھے آسمان کے فرشتے، عرش و کرسی تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی، اور کیا کیا؟ پتھر پر کھڑے ہیں، پتھر پر کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جد امجد ابراہیم حضرت خلیل نے آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھا دی۔ لیکن جب حبیب کی باری آئی تو پتھر پر کھڑا نہیں کیا، بلکہ جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ، بارات لے جاؤ، اور میرے حبیب کو بارات کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ لے آؤ، پورا پروٹوکول ہونا چاہیے، اور لے آؤ۔ آج میں ہوں گا اور میرا حبیب ہوگا، میں اس کو دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھے گا۔ آج دیدار کا کوئی شوق جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تمنا کرتے رہے، اے میرے رب آرینی، مجھے بھی اپنا آپ دکھا، مجھے بھی دکھا۔ فرمایا نہیں، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، کیا میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں؟ یہ طور ہے، بڑا مضبوط ہے، پہاڑ چٹانیں ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے زمین کو بنایا، زمین ہلنے لگی، اٹ واز ٹریمبلنگ۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کو اوپر پیدا کیا میخیں بنا کر، جو پہاڑ جب پیدا ہوئے زمین ہلنا بند ہو گئی۔ اب جب بھی زمین کو ہلانا ہوتا ہے، پہاڑ کو ہلائیں، زمین ہلنے لگ پڑتی ہے۔ زلزلے کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، اگر فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس طرف کا جو جڑ ہے اس کو ہلا دو، وہ سارا ملک ہل جاتا ہے۔ وہ جڑ کو زیادہ ہلاؤ، زیادہ تباہی ہوتی ہے، کم ہلاؤ، کم تباہی ہوتی ہے۔ زلزلے کا کانسیپٹ یہی ہے، مین جو سرا ہے وہ اس کو پکڑا جاتا ہے، دوسرا سرا اینڈ تک حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین ہلنا بند ہو گئی۔ اب فرمایا میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تجلی الہی پڑتی ہے۔ پہاڑ کیا، اس کی ویلیو کیا، اس کی طاقت کیا، اس کی پاور کیا؟ تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب پہاڑ پر تجلی ڈالی، بجری نہیں بنایا اس کو سرما بنا دیا، سرما بن گیا، بالکل پاؤڈر جیسے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر کھڑے تھے، نیچے تشریف لے آئے۔ جب ہوش آئی، آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ تو واحد ہے، تو غفار ہے، میں تو واقعی تیری تجلی جو ہے وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس تمنا کو آپ کے رب نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا۔